يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. میں اس دروازے بند کرنا چاہتا ہوں، بیچ والا کان بھی غیر مقبول، آنکھ بھی غیر مقبول، بس ایک بند کر لو، اپنے اختیار میں جتنا کر بند کر دو، کوئی کھول لگے اس کو بند کر دو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی حد تک آواز کم ہو گئی نہیں؟ مشین بند کرا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یاد آ گئی ایک بات، حضرت مولانا ابوالحسن صاحب رحمہ اللہ اکثر بیان کرتے تھے ہماری مسجد میں، بیت المعارف مسجد میں یہ سب بند کراتے تھے. کہتے تھے کہ آپ لوگ مضبوط دماغ کے آدمی ہیں، آپ لوگ کو کچھ حرج نہیں ہوتا ہے، لیکن میں کمزور دماغ کا آدمی ہوں، اس میں ان کو حرج ہوتا ہے. مطلب آپ لوگ چونکہ مضبوط دماغ ہے، کچھ گزرے کوئی پرواہ نہیں، چاہے گزرے ہیں. اب میں کمزور ہوں، وہاں بڑا ہے بات، میں کمزور ہوں، اس وجہ سے یہ بند کرا دیتا ہوں. جو ان کی سنت میری ہمت نہ ہوتی، اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو غیر مشروع نہ سمجھیں. مولانا لوگ ہمارے بزرگان کی اسی وجہ سے سیرت سلف کو لیا جاتا ہے. سیرت سلف کو کرنے کی اجازت تھی. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف تھی. تو ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ماں اور بھرسا بھی کھا رہے تھے، وہ بھی تھے، صحیح تھے ہم لوگ کے. تو کوئی شخص آئے، بڑے آدمی، بڑا محمد آئے، بڑے دیکھا السلام علیکم. ہم تو محتاج بڑے کھانے کے درمیان میں تو سلام نہیں کیا جاتا. دیکھیے یہ ہے، میں اپنے پیراؤں میں جبکہ ہم لوگ کام ہی فتویٰ افتاء کا ہے اور یہی سکھایا ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں معلوم. فرمایا کہ جو کھانے والا ہے وہ سلام کر سکتا ہے، جو اوپر سے آئے باہر سے اس کو اجازت نہیں. کہ جو کھانے والا سمجھ نہیں کہ السلام علیکم کہے گا، اس کو سمجھ کے، اور جو آنے والا سلام کرتا ہے وہ وعلیکم السلام کہنے کا لقمہ یہاں وعلیکم السلام کہا تب یہ مر جائے گا. یہ علماء کی صحبت میں ہے سیرت سلف. جب سب اس میں بڑے لوگ تھے لیکن یہ نہیں معلوم تھا ان کو کہ یہ جناب کھانے والا وہ سلام کر سکتا ہے، لیکن کھانے پر دوسرے لوگ سلام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے کھانے میں حرج ہوگا اور نقصان ہو سکتا ہے. اور وہ اگر کرے تو سمجھ بوجھ کے جواب دے گا، یہ سلام کرے گا. سمجھے؟ مہاراج بزرگوں کی سیرت بہت ہے. ماں بڑا صاحب کے یہ سب چیزیں بہت اللہ کا شکر ہے. ہمیشہ وہ 10 منٹ کو بھی نہیں جاتے ہیں. آپ طلب ہو تو بیٹھیے، دماغ بات بیان کروں گا. سب بیٹھتے تھے، ہم لوگ یہ ہمت نہیں، 10 ہی منٹ سن لیں، یہی بڑی بات. وہ جاتے تھے 10 منٹ نہیں بیان کرتے تھے، کہتے سننا جس کو ہو نماز پڑھ لیں، بیٹھے سنا. اکثر بیٹھ بھی جاتے. ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بہت کم لوگ ہیں، کیا بیان کریں. دل میں بالکل بات آئی مولانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی کوئی ہدایت ہو جائے تو ہم بولے نام سے اس کو بہتر سمجھو. لیکن جی میں نے تو بہت آدمی، ایک آدمی تھوڑی ہے. اس بنا پر ہر چیز کا علاج موجود ہے قرآن حدیث میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باریک باتوں پر متوجہ فرمایا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ یہاں جاری ہے. پہلے یہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا تو وہاں میں برابر بیان کرتا تھا، اور خیال بھی ہوا کہ کبھی کبھی وہاں بھی جمعہ پڑھوں گا. تو بہت بڑا مجمع رہتا ہوا. بڑا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کرنے اور دین کی اشاعت کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ایمان لانا، عمل صالح کرنا اور دوسرے کو حق کی وصیت کرنا سب کے لیے ہے، صرف مولوی مولانا کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ اپنے گھروں میں اس کے اشاعت کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، دین سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی، سب چیزیں پانی ہیں، ایک آن میں ختم، اتنا شور ہوگا تو بن کے بند ہو گئی نہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر بھی ہے نہ ابقا بھی ہے، خیر سے تبدیل، یہ بہت اچھا ہے، اور ابقا بھی ہے، بہت باقی رہنے والا ہے، نہیں ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کتنی جامع اللہ تعالیٰ نے اپنے جزا کی بھی کتنی جامع تعریف بتائی ہے۔ دنیا کام کر رہے ہو لیکن خیر ہو یا نہ ہو ابقا تو نہیں ہے، جامعیت صرف آخرت کی نعمتوں میں ہے کہ ابقا بھی ہے۔ یہاں کتنی بڑی کوٹھی اتنے بنا دی گئی، یہ خیر تو ہو سکتا ہے کسی درجے میں کر رہا ہو، لیکن ابقا نہیں ہو سکتا، صرف آخرت کی۔ والآخرۃ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی، اس کی فکر ہم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ کونوا من ابناء الآخرۃ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، حضرت علی کا بات ہے، کونوا من ابناء الآخرۃ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اے لوگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اے لوگوں آخرت کے طالبین میں سے بن جاؤ، دنیا کے طالبین میں سے دعا ہے ان کا، یہ نہیں کہ دنیا اگر غالب ہے تو دنیا کی تعریف ہی شروع کر دو، وہی تو علاج ہے، اس کو اعتدال پر رکھنے کے لیے یہی وعظ و نصیحت ہی ہے، اعتدال پر رکھنے کے لیے۔ دنیا کو بالکل سراسر منع نہیں فرمایا کہیں بھی، لیکن اس کا علاج برابر جاری فرمایا ہے، برابر جاری فرمایا۔ ہمارے حضرت بیان فرماتے تھے، بہت عجیب دل سے بیان فرماتے تھے کہ ایک کنبہ بنا ہوا تھا بہت عمدہ خوبصورت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنبہ کس کا ہے؟ یہ کوئی عمارت نہیں ہوئی، بہترین بابا جیسی عمارت، تو انہوں نے کہا حضرت فلاں شخص کا ہے، صحابی تھے، ان کا تھا وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے اصلاح، یہ نہیں برا کہ ڈالنا شروع کر دیا، یہ واضح تقریری ہوتی ہے نا، اس طرح تقریر خاموش چیز ہے، لیکن اس کے وجود اس کا وجہ سب ثابت ہو جاتا ہے اسی تقریر سے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب وہ صحابی جن کا وہ مکان تھا آئے آپ کی خدمت میں، حضور کو منشرح نہیں پایا، یہ تھے صحابی، ٹکڑے ٹکڑے دل ہو گیا کہ کیا بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سے ناخوش ہیں۔ ہمارے حضرت بڑے دل سے پیار کرتے تھے، کوئی سنا ہی نہیں تو کیا سنیں گے، برادری لوگوں نے کتنا سنا، بہار کے لوگوں نے کتنا سنا، ان کے علوم یہ ہے کتنے سال سے بیان کر رہا ہوں، کبھی ختم ہوتے، اتنے علوم ہیں، پوری دنیا میں علوم کے پھیل رہے ہیں۔ مولانا کی بیان کرتا ہوں میں، یہ بھی دیکھیے مولانا کی بڑی بات آگے، وہاں پر ہر سیرت سلف اس سے قوت ہو گئی۔ مولانا بند کرنا تھے، میں نے بند کر دیا، کیا اس سے کیا ہے؟ سیرت سلف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ ہوتی ہوتی رہی، اس میں کمی محسوس کیا انہوں نے، بے چین ہو گئے کہ ہمارا محبوب کیوں نہ پوچھ۔ یہ ہمارے حضرت وغیرہ کا پایا تھا، کوئی جاتا تھا، دیکھو یہ جانے کا ایک ڈھنگ ہے، کوئی تعلیم 3 دن بعد چلنے لگا، کہیں جانے کا یہ ڈھنگ نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو روتے بھی جاتے تھے، آپ کی جدائی ہم کو برداشت نہیں ہے کہ نہیں، وہ جانا ایک جانا ہے، ہنستے ہوئے میرے پیر سے چلے گئے، یہ جانے کا ڈھنگ نہیں، تعلیم کا یہ طریقہ نہیں، حزن خود کے ساتھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب مسافر جہاد کا سامان نہیں ملتا تھا تو کیسے جاتے تھے؟ روتے ہوئے جاتے تھے۔
یہ نہیں کہ ہفتے میں چلے جائے، خود ہوتا تھا، اس کی وجہ سے ان کو ثواب مل جاتا تھا. خود نہ ہم معذرت القلوب بمثل الاحزان، قلوب کے اندر جلا خود سے زیادہ کسی چیز کی نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہمارے مشائخ بہت سے مجاہدات بتاتے ہیں، یہ بہت سی چیز ظاہر نہیں کرتے. ڈال دیا ہم کو، خود رواگے کہ نہیں کیوں ڈالیا ہم کو، خود ناگواری سے نہیں. ہمارا شیخ کیا بات ہے، ناخوش ہے، اس خود سے وہ ترقی کرتا ہے، لاکھوں مل کے آگے بڑھ جاتا ہے. عمل نہیں کیا ہے، غم ہوا کہ اللہ ہمارا شیخ کیوں ناخوش، ہمارا نبی کیوں یہ آتا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، کبھی غم ہوتا ہے. بدعات کو کر کے خوش ہوتے ہیں لوگ، بدعات کو کر کے خوش ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے، تھوڑی سی بے توجہی پائی. ہمارے ایک بہت بڑے عالم مفتی ہندوستان کے دنیا کے، وہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ کے رہتے تھے، اور شاہ رسول اللہ سب بھی رہتے تھے، دونوں ساتھی تھے. انہوں نے اپنے ساتھی یعنی ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے کہا، انہوں نے، اب ان کا نام نہیں لیتا میں، کہ مولوی رسول اللہ کیا بات ہے کہ ماں تھانی کچھ ہم سے کبھی تک خاطر معلوم ہوتے ہیں. کہا دیکھیے انہوں نے سوال کیا اور جواب سنیے، آپ کے اندر کوئی بڑائی پاتے ہو گئی اس وجہ سے. یہ کہا پھر بھائی تھے، ساتھی تھے، ہر چیز سے ساتھی تھے، لیکن ان کا سوال کرنا بھی بہت تعجب، اور جواب بھی ماشاء اللہ صاحب دیا کہ آپ کے اندر کوئی بڑائی پاتے ہوں گے پیر سے، اس وجہ سے حضرت بات تھا کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھ گئے وہ. پھر ہمارے حضرت کہتے تھے اتنا اپنے کو جھکایا کہ بہت بڑھ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کبیدہ کھاتے معلوم ہے اس کنبے کو ایسے، تو کچھ فرمایا نہیں کہ تمہیں کنبا بن گیا یہ کہ دیکھیے یہ بھی ایک ترتیب ہے، یہ بھی اصلاح کا ایک ڈھنگ ہے. نظروں سے اصلاح کرو، سکون سے اصلاح کرے، نطق ضروری نہیں ہے. جس شیخ کا سکون معتبر نہیں، نطق دوسروں معتبر نہیں. جس شیخ کا سکون نافع نہیں ہے اس کا نطق بھی بیکار ہے. بہرحال وہ صحابی رونے لگے، کیا بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش ہے. سب سے پوچھنے لگے بھائی ہماری کوئی بات تو نہیں پہنچی، کیا بات ہوئی. ایک صحابی نے کہا بھائی کوئی بات تو نہیں ہے، جو تمہیں عمارت بنوایا کنواں اس کو دیکھا، پوچھا تھا انہوں نے کس نے بنوایا ہے، کم نے بنوایا، فلاں بنوایا ہے. نہ حضور نے کہا نہ انہوں نے کہا. وہ سمجھے صاحب، یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارا ناپسند ہوا. صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ناپسند ہوا. گئے پھاوڑا لیا، سب لیا، برابر کر دیا. یہ حضور. پھر حضور صلی اللہ علیہ انہوں نے کہا بھی نہیں آگے میں نے یہ کیا. ہم لوگ سے فوراً کہتے دیکھیے ہم نے معلوم ہے توڑ دیا. اتنا خوش نبی کو جو ناپسند ہے جو چیز وہ ہم اس کو کیسے رکھ سکتے ہیں. یہ باطنی چیز ہے، باطنی مطابعت ہے. تو کہتے ہیں ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کو تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ کہیے کہ مجھ سے محبت کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب رکھنے لگا. یہ معمولی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ تھا کہ آپ کی محبت تو ایسے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا تھا. اب ایسے صحابی تھے. ایک صحابی کا ہی واقعہ ہے. ایک صحابی انہوں نے گرا دیا اس کو، اب کہا بھی نہیں آ کر کے کہ میں نے گرا دیا آپ کو. ایسے اخلاص کے بعد کوئی معاملہ رسول سے بھی نہیں ہے، رسول اللہ تعالیٰ سے ہے. رسول ناخوش ہے تو اللہ ناخوش ہے. جب انہوں نے گرا دیا سمجھے اللہ خوش ہو گیا تو نبی بھی خوش ہو جائے گا. یہ سب باریک باتیں ہیں کہ نہیں ہمارا. اللہ تعالیٰ اس سنت کی اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتبعونی، میری اتباع کرو، ظاہری سنتوں میں بھی اور باطنی سنتوں میں بھی. باطنی سنت بھی ہے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باطنی چیزوں سے. حضرت جعفر صادق حضور کے سواری پہ جا رہے تھے، انہوں نے کسی عورت کو دیکھنا شروع کیا، خوبصورت عورت. حضور نے یوں کیا، یوں کر دیا. باطنی سنت تھی کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بچتے تھے، کتنا بچاتے تھے امت کو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آپ کے ازواج مطہرات میں سے کچھ بات چیت کر رہی تھی. ایک صحابی گزرے, چلے گئے, رات کا وقت تھا, بلایا ان کو, کہا کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں, ان سے بھی بات کر رہا ہے, ہو سکتا ہے تمہارے دل میں میری طرف سے کچھ وسوسہ آ جائے, ایمان ہی ختم ہو جائے گا. اس کو بچانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری اور عورتیں نہیں, میری بیویاں, ان سے میں بات کر رہا تھا. باطنی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں, باطنی سنتیں کیا ہیں؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ نہیں, تم نعیم کو متعلق سوال کیا جائے گا. ہم تو صرف کھانے پینے کو سمجھتے ہیں, بھائی کھانے پینے سوال ہے, یہ تو ہے ہی ہے. یوم سب سے بڑی نعمت میرے دوستوں کیا ہے؟ وقت ہے. وقت کو ضائع نہ کرو. اللہ نے تم کو نعمت دی ہے آنکھ, اللہ کے کہے کے مطابق کو ڈالو اس نظر کو. کان دیا اللہ نے, ایک نعمت ہے. اس کان کو اللہ کی نامشروع چیزوں کو نہ سنو. اور دل دیا اپنے لیے, اس دل میں خرافات نہ بھرو. اس کو ایسی چیز جو چاہے آئے جائے. دل تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے, یہ سب کے لیے ہے. ارے مولوی نکلے والا ہے کہ نہیں, سب کے لیے ہے, سب کے لیے. دل کو محفوظ رکھو اللہ تعالیٰ. اللہ ان للہ فی الارض اوانی وہی قلوب. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے زمین میں کوئی برتن ہے. وہ برتن کیا ہے؟ یہ قلوب ہے. عام طور سے ہر قلوب ہوٹل میں ہر جگہ حفاظت کی جاتی ہے. ہر آدمی کو اللہ نے قلب دیا ہے. اس قلب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ قلب نہیں بلکہ یہ برتن ہے خداوند تعالیٰ کا. جب اس برتن کو ایک شیخ پیالہ دے دیتا ہے, کوئی گلاس دیتا ہے, اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ ہمارے شیخ نے دیا ہے. اور یہ برتن اللہ رب العزت نے دیا ہے ہم کو, اس کی حفاظت نہیں. شرک بھی آ رہا ہے, کفر بھی آ رہا ہے, حسد بھی اس کے اندر ہے, کبر بھی اندر ہے. کوئی قیمت تم نے توڑ پھوڑ دیا اس برتن کو. دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے حفاظت کی فکر پیدا فرمائے. اللہ کو کر دے گا. جب فکر ہی نہیں ہوگی, اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی, یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جاتے تھے علماء, جاتے تھے بزرگوں کے پاس, جاتے تھے اسی اصلاح کے لیے, اسی اصلاح کے لیے. ایک افغانستان کی طرف سے ایک خاص صاحب آئے, نہیں پٹھان تھے, کوئی آئے, عالم تھے زبردست. ہمیں شاہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مجھ کو مولانا فلاں صاحب کہتے ہیں. کہا مولانا فضل الرحمان کے سر عالی آدمی. کہا شرم نہیں آتی آپ کو کہ اپنے منہ سے آپ مولانا کہتے ہیں؟ جاتا ہوں. اس کے بعد پوچھا کیسے آئے تھے؟ کہا حضرت اسی کو نکالنے کے لیے آیا. ہر قلب میں جو اپنے کو مولانا ہونے پڑا بزرگ, اسی کو نکالنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے. بس چمٹا لیا, کہا کہ تم بڑے اچھے آدمی. کہا بڑے برے نکل ڈالا ہے, اپنے کو تم یہ اچھا کہتے ہو. اور جب معلوم ہوا کہ اس لیے آئے ہیں کہ قلب ہمارا درست ہو جائے, غیر اللہ سے ہمارا دل صاف ہو جائے. ہر نماز سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ اکبر من کل شیء, ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. یہ کرنا دلیل اس بات کی کہ ہم کو کسی کی پرواہ نہیں سوا اللہ کے. یہ حال ہونا چاہیے نہیں, پیدا کرنے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں مولانا, اسی زندگی میں کرنا ہے. مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. مرنے کے بعد لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ نہیں, مرنے کے بعد اتنی نعمتیں ہیں اس کے سوال کیا جائے گا. اس وقت کچھ نہیں ہوگا. اس وقت تعلیم کا زمانہ نہیں ہے. اس وقت تو اپنے عملوں کا خمیازہ بھگتنا ہے. اچھے اگر ہے انعامات بنے سب. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ نہیں, تم سوال کیا جائے گا اس سے جو تم دیے جاتے ہو. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ کون سی چیز ہم کو نعمتیں مل رہی ہیں؟ کچھ کہا ٹھنڈا پانی پیتے ہو کہ نہیں, اور کتنے ایک چیز کا نام دیا. کس کو نہیں مل رہا ہے اس زمانے میں؟ ہر آدمی شکایت ہی کر رہا ہے مجھ سے, یہ پریشانی وہ پریشانی ہے, پریشانی اس سے کہیں جائے گا. لیکن صحابہ کو پریشانی آئی, مکے میں پریشانی آئی, مدینے میں پریشانی کچھ دور ہوئی,
مکے میں آئی تو صبر کیا ہے، اور مدینے میں یسرت ہوئی ہے، آسانی ہوئی تو شکر کیا۔ صحابہ کی سیرت مدینے مکے کی زندگی نہایت اسرت تنگی کی گزری ہے، لیکن کیا کیا صبر کیا ہے۔ مدینے میں کچھ وسعت ہوئی تو شکر کیا۔ یہ صحابہ کا طریق، اسی پر ہم کو رہنا ہے۔ کمی ہو صبر کرو، مل جائے ایک پانی ایک گھونٹ مل جائے تو شکر ادا کرو۔ یہی طریق مجھے تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ طریق خدا سے بھی ثابت، رسول سے بھی ثابت، تمام بزرگوں سے ثابت۔ دو کے درمیان طریق ہے، یہ دونوں بازو ہیں، جیسے چڑیوں کے دو بازو ہوتے ہیں، ہمارے جہاز کے دو بازو ہوتے ہیں، اس سے اڑتا ہے آدمی۔ اسی طرح ایک صفت صفت کیا ہے؟ صبر ہے، اور ایک صفت شکر ہے۔ اگر نعمت مل گئی شکر ادا کرو، نہیں ملی صبر کرو۔ اللہ کی نعمت یہ بھی ایک مرتبہ اللہ کہنے کو تم کو مل گیا، شکر ادا کرو، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کہنا، ماں وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا و مافیا سے بہتر سمجھو۔ ماں وہی بالکل سند ہے، متاخرین کے سند ماں وہی سمجھا۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیا سے بہتر سمجھو۔ آپ کو جو مہلت مل رہی ہے، جہاں تک ہو سکے میرے دوستوں ذکر شکر گزارے، کل بھی نہیں درود شریف پڑھیے۔ ابھی میں نے دیکھا شاہ اللہ صاحب درود شریف پڑھو، بڑا پڑھو، بڑا پڑھو۔ شاہ اللہ صاحب کے بھائی جمعہ کا دن درود شریف کی کثرت کا ہے۔ دلال خیرات میں ہر دن کے لیے ایک منزل ہے، اور جمعہ کے لیے 2 منزل ہے، 2 رنگ ہے۔ تو دیکھیں گے جانتے نہیں کیا ہم لوگ یہ سب جاننا چاہیے نہیں؟ تجارت میں سب اتنے لڑکے جان گئے ہیں، سب جانتے ہیں، اسی لیے بات بکراتے ہیں یہ سمجھ۔ اور اس کے لیے اورنگزیب نے بلایا اپنے وزیروں کو، بتاؤ وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں تم مولویوں کو بلا لیتے ہیں، پڑھتے، سیکھو تم ان سے۔ اورنگزیب نے پورے ہندوستان کا بادشاہ ڈانٹ دیا وزیروں کو۔ اس جناب میں دوستوں یہاں کی کھیتی الگ ہے، وہاں کی الگ ہے۔ یہاں کی کھیتی ہے اور وہاں جگہ ہے، کھلیان وہاں ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو دین متین پر چلنے کی، رہنے کی، اپنے بچوں کو بھی رکھنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ بچوں کو بھی رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانوارو اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ۔ آج ہمارا معاملہ برعکس ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ یہ سورہ وہ ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے سناتے تھے جب ملتے تھے۔ کوئی سناتا ہے؟ معلوم ہی نہیں، سنائیں کیا؟ معلوم ہی نہیں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے یہ وتواصوا بالصبر۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہی سورہ نازل ہوئی ہوتی تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم پورے اپنے دین پر عمل کر لیتے۔ معمولی بات ہے، بہرحال مختصر سی بات میں سمجھتا ہے اتنا بھی نہیں بیان کر سکوں گا، کیونکہ ہے وقت تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مختصر وقت میں جو کچھ بیان کر سکا کیا۔ خود اپنے لیے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ محتاج ہوں اعمال صالحہ کی۔ آپ لوگ ماشاء اللہ جوان ہیں، قدر کیے اپنی جوانی کے۔ نشہ فی بیت اللہ، اللہ کے عرش کے نیچے وہ ہوگا جس کی نشو و نما اللہ کے دین پر، اللہ کے طریق پر ہوگا۔ نشہ فی عبادت اللہ۔ دعا کرو بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے ربیع الاول، اس میں خوب دعا کرو اور خوب درود شریف پڑھو اور خوب عمل کرو۔ حضور جتنا تذکرہ ہو سکے کرو، نشر الطیب پڑھو، کمالات نبوت پڑھو، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اطلاع ہو، تاکہ ہم عمل کر سکیں، عبادت بھی کر سکیں، معاشرت اخلاق بھی درست کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔